والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شاہ ہست موئی بادشاہ ہست موئی جان ہست موئی جان جان ہست موئی جان داد نہ داد عشق حق از دست خود در ہند بنائے لا الہ ہست موئی در ہند بنائے لا الہ ہست موئی شاہ ہست موئی بادشاہ ہست موئی خواجہ خواجگاں معین الدین فخر کون و مقام معین الدین خواجہ خواجگاں معین الدین فخر کون و مقام معین الدین قرب حق اے نیاز اگر خواہی ساز ورد زباں معین الدین قرب حق اے نیاز اگر خواہی ساز ورد زباں معین الدین خواجہ خواجگاں معین الدین اشرف اولیاء روئے زمین اشرف اولیاء روئے زمین بیا کے کعبہ اہل دلست خواجہ معین بیا کے کعبہ اہل دلست خواجہ معین طواف مرکد او کنند شاہ و گدا طواف مرکد او کنند شاہ و گدا اور آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنند آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنند آیا بود کے گوشہ چشم بما کنند آیا بود کے گوشہ چشم بما کنند اور میں کیوں نہ جلاؤں تیری یادوں کے چراغ
میں بلا کیوں نہ جلاؤں تیری یادوں کے چراغ، اس سے روشن میری منزل کے نشاں ہوتے ہیں۔ میں بلا کیوں نہ جلاؤں تیری یادوں کے چراغ، اس سے روشن میری منزل کے نشاں ہوتے ہیں، اس سے روشن میری منزل کے نشاں ہوتے ہیں۔ واجب الاحترام معزز حاضرین گرامی قدر وعزیز طلبہ کرام، مبارک اور مقدس ایام چل رہے ہیں۔ اس سے مقدس حضور والی ہندوستان، غریب نواز والی بے کساں، نائب رسول اللہ فی الہند حبیب اللہ، مرکز دوائر ملکوت فی العالمین بِإِذْنِ اللہ ذی العزت والجبروت، سید الاسفیاء سید الازکیاء امام المتقین معین الحق والملت والدین، حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری قدس سرہ العزیز ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے لیے مقدس اور مبارک بات ہے، خوشبختی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے بندوں، باعزت بندے جو ہیں ان کو ماننے والا بنایا۔ مخلوق تو سب اللہ کی ہے، مخلوقات میں سے اللہ نے انسانوں کو شرف بخشا ہے، شرف انسانیت دیا ہے، اور انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو شرف دیا ہے، اور اہل ایمان میں سے ان کو زیادہ تقدیس اور پاکیزگی عطا فرمائی ہے، جو ہم وقت اللہ اللہ کرتے رہے، یاد الہی میں مصروف رہے، مجاہدہ نفس انہوں نے کیا، سارا وقت اپنا زہد و تقوی کے اندر گزارا۔ انہی کے حق میں اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار آگاہ رہنا، اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں اس دنیا میں، ولا هم یحزنون، قیامت کا جب دن ہوگا تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ ہیں کون؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، مبارکیں ہیں، اس دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ دنیا بھی، یہ حیات بھی ان کی عظیم ہے، وہ حیات بھی ان کی عظیم ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اللہ نے کلام فرما دیا ایسا ہی ہوگا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی تغیر تبدل نہیں کر سکتا، نہ واقع ہو سکتا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور جس کو یہ مقام ملا ہے وہ بلا شبہ بہت بڑی کامیابی کا مقام ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جو راتیں گزار دیتے ہیں، ساری ساری رات گزار دیتے ہیں، کس لیے؟ لربہم، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ کیسے گزارتے ہیں؟ فرمایا سجدا وقیاما، کبھی انہیں دیکھو تو سجدے میں نظر آتے ہیں، کبھی قیام میں نظر آتے ہیں۔ تیسرے مقام پر فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے تو وہ ہیں
کہ جنہیں تم حالت قیام میں دیکھو میرا ذکر کر رہے ہوں گے، حالت قعود میں دیکھو بیٹھے ہوئے تو میرا ہی ذکر کر رہے ہیں، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وہ پہلوؤں کے بل جائیں گے تو بستر استراحت پر وہ راحت کے لیے یا نیند کے لیے نہیں جا رہے ہیں، وہاں بھی میرے لیے ہی جا رہے ہوں گے، میرا ذکر کر رہے ہیں، ہر حال میں میرا ذکر کرنے والے ہیں، ہر وقت میرا ذکر کرنے والے ہیں، میری رضا چاہنے والے ہیں۔ تو وہ کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان قبول کیا اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی۔ ایسوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، یہ بلند شان ہستیاں ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات میں سے انسان کو شرف دیا ہے، انسانوں میں سے اہل ایمان کو، اہل ایمان میں سے اولیاء اللہ کو منتخب کیا، اور رب تعالیٰ جن کا ذکر فرما رہا ہے، جن کے لیے بشارتیں اور جن کے لیے نوازشات کے اعلان کیے جا رہے ہیں، انہیں کم تر کون کر سکتا ہے؟ اور حدیث پاک کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جب انہیں مقام قرب ملتا ہے نا تو پہلے ان کی عزت، ان کے مرتبہ اور کمال اور جمال اور خدا داد، ان کی شانوں اور عظمتوں اور شوقتوں کا ذکر آسمانوں پر کیا جاتا ہے۔ بھئی دیکھو، جس کے لیے اللہ فرمائے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور آسمانوں کے ملائکہ کو بھی اعلان کر دے اللہ اور جبریل فلاں بندے سے پیار کرتے ہیں، آسمانوں والوں تم بھی اس مبارک بندے سے پیار کرو۔ اب بتاؤ نا ذرا، یہ اس کے لیے شرف کم ہے کیا؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، جب آسمانوں پر اس کے چرچے ہو جاتے ہیں، جب آسمانوں پر اس کی محبوب خدا بندی ہونے کے اعلان ہو جاتے ہیں، محبوبیت کا مقام اسے مل جاتا ہے، مقام قرب پر جب وہ فائز ہو جاتا ہے، آسمانوں پر جب اس کے شورے ہو جاتے ہیں، ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر زمین پر اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ 8 صدیاں ہو گئی ہیں اور خواجہ ہند غریب نواز کے نام کے تذکرے ہو رہے ہیں، آپ کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی عظمت کا سکہ بٹھایا گیا ہے من جانب اللہ، اور اللہ رب العزت کے بندے اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت کر رہے ہیں۔ اور میں نے بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث کا آخری جملہ پڑھا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، ایمان سے جواب دینا جس کی محبت کی دھاک رب تعالیٰ نے بٹھا دی ہے، جس کی محبت کے جلوے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیے ہیں، دنیا کی کوئی پاور طاقت ہے جو ان محبتوں کو نکال دے؟ تو 8 صدیوں سے تو ان کا بال بھی بیکا نہیں کیا جا سکا، ان محبتوں میں سے ایک ذرہ بھی کم نہیں کیا جا سکا ہے، اور انشاءاللہ جب تک خدا تعالیٰ چاہے گا، ہمارا رب چاہے گا، خالق اور مالک چاہے گا، ایسی عظیم ہستیوں کا ذکر بھی جاری رہے گا، ان کے تذکرے بھی ہوتے رہیں گے، ان کے آراس بھی منائے جا سکیں، کیونکہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ کے حبیب کی یہ شان ہے، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور دیکھو ہمارا یہ عقیدہ ہے جس کو جو بھی شان و شوکت، عظمت، کمال، جمال، رفعت، بلندی، بلند پائے گی، عزت افضائی، جس کو جو بھی ہو رہی ہے مل رہی ہے، وہ صدقہ جناب محمد الرسول اللہ۔ اور یاد رکھو اولیاء اللہ کا ذکر کرنا شان مصطفیٰ کا بیان ہے۔
ہم تو شان مصطفیٰ اس رنگ میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کی روحانی نگاہ عنایت سے لکھو کہا افراد انسانی میں سے وہ کلمہ توحید کی تصدیق کرنے والے بھی بن رہے ہیں، اور پھر الذین آمنوا وکانوا یتقون کا مصداق بن کر ولایت کا اعلیٰ مقام بھی پانے والے۔ دیکھو نا، دیکھو میں اپنا عقیدہ احادیث کی روشنی میں اور ایک خاکہ جو میرے ذہن میں بن رہا ہے احادیث کی روشنی میں، میں نے وہ پڑھنا ہے اور آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ نے اولیاء اللہ کی شان کیسے سمجھی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی شان۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، کوئی نبی اس طرح آئے گا کہ اکیلا ہی آ رہا ہے، کئی کے ساتھ 2-4 ہوں گے، کئیوں کے ساتھ درجن ہوگی، کئیوں کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد ہوگی ایمان لانے والوں، کئیوں کے ساتھ ہزاروں ہوں گے، کئیوں کے ساتھ لاکھوں ہوں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ جب آئیں گے تو وہ جم غفیر ہوگا جس نے آفاق کو پر کر رکھا ہوگا، اطراف و اکناف میں ان کی امتیوں کے افراد کی تعداد جو ہے اس نے زمین کو پر کر رکھا ہوگا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حضور عرض کی مالک یہ میری امت ہوگی، فرمایا نہیں ابھی دیکھنا ذرا، وہ گروہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس سے بھی بڑا گروہ آتا ہے، سواد اعظم آتا ہے، بتایا جاتا ہے یہ محمد عربی کی امت آ رہی ہے جسے امت محمدیہ کہا۔ اور مقام ولایت پانے والے افراد پہلی امم میں بھی ہوئے۔ آصف ابن برقیہ کا ذکر تو قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ انہوں نے بلقیس کا تخت پیش کر دیا تھا، اتنی بڑی کرامت ظاہر ہوئی۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، انبیاء آتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ پڑھایا، انبیاء سابقین نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھایا ہے، جتنے بھی انبیاء مرسلین آئے سب نے لا الہ الا اللہ کی اشاعت کی ہے، پرچار کیا، اس سے بندہ موحد بنتا ہے۔ کلمہ توحید کا ذکر ہر نبی نے کیا ہے، اس کی تصدیق بھی کی ہے، تصدیق کرائی بھی ہے، اور اس کی تصدیق کے اندر اعلیٰ مقام پانے والوں کو مقام میں ولایت ملتا ہے۔ اگر انبیاء کرام کی تعداد کے حساب سے ان کی امت کے اولیاء اللہ کی تعداد ہے تو پھر ماننا پڑے گا امام الانبیاء جب روز حشر عبیدہ اور ظاہر ہوں گے تو حشر کے میدان میں حضور علیہ السلام کے کروڑ ہا امتیوں میں سے لکھوک ہا اولیاء کرام کی قدسی جماعت بھی آ انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ سرور کل عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز حشر اس طرح ظاہر ہوں گے اور تشریف لا رہے ہوں گے کہ آپ کے دائیں بائیں گرد و پیش میں ہزاروں ایسی ہستیاں ہوں گی، کوئی اقطاب نظر آئیں گے، کوئی اغواس نظر آئیں گے، کوئی غوث اعظم نظر آئیں گے، کوئی فرد الافراد نظر آئیں گے۔ دیکھو میں نے حدیث کی روح سے بیان کرنا ہے کہ یہ سلسلہ ولایت جو ہے نا یہ جاری ہے اور قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے لن تخلو الارض من 40 رجلا بہم تسقون و بہم ترزقون و بہم تنصرون او کما قال، فرمایا 40 مقدس اور مبارک اولیاء اللہ سے یہ زمین کبھی خالی نہ ہوگی۔ وہ کیسی شان کے ہوں گے؟ فرمایا بہم تسقون، اگر آسمانوں سے بارشیں بھی ملیں گی تو انہی کے صدقے ملیں گے۔ دشمن کے مقابلے میں نصرت الہی سے مالا مال کیا جائے گا تو انہی اولیاء اللہ کے صدقے نوازا جائے گا۔ وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، رزق الہی بانٹا جا رہا ہوگا لیکن اولیاء اللہ کا صدقہ جاری ہوگا۔ تو احادیث تو بڑی بڑی درجنوں نہیں سینکڑوں میں بیان کر سکتا ہوں اسی موضوع پر کہ اللہ والوں کے صدقے خدا بانٹتا ہے۔ بہرحال میرا یہ موضوع ہے کہ یہ سلسلہ ولایت جو ہے قیامت تک جاری اور انشاءاللہ العزیز یہ جاری، اولیاء اللہ کے منکر اپنا کام کرتے رہے،
اور دیکھو یہ پہلا بندہ نہیں ہے مرزا جہنمی جس نے غوث اعظم سرکار پر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز پر، داتا گنج بخش علی الحجویری پر کفر کا فتویٰ لگایا. یہ پہلا بندہ نہیں ہے، ایسے کافر پہلے کئی ہوئے ہیں. لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کو ماننے والوں کی تعداد چیک کر لو، ان کے آراس منانے والے، ان کے درباروں پر جانے والے، ان کو وسیلہ فیضان الہی ماننے والے، ان کی تعداد چیک کر لو، ان کی جماعتوں کو چیک کر لو. سلسلہ عالیہ چشتیہ دیکھ لو، سلسلہ عالیہ قادریہ دیکھ لو، سلسلہ عالیہ سہروردیہ دیکھ لو، سلسلہ عالیہ شاذلیہ دیکھ لو، سلسلہ عالیہ رفاعیہ دیکھ لو، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دیکھ لو. یہ سارے ولیوں کو ماننے والے ہیں اور سارے کے سارے ولیوں کو ماننے والے. اور ایک طرف پورا گروہ بھی ہم اسے نہیں کہہ سکتے، پورا فرقہ بھی نہیں کہہ سکتے، ایک فرقی نکلے اور وہ ان سارے اولیاء اللہ پر بھی کفر کا فتویٰ جڑ دے اور ان کے ماننے والوں کو بھی کافر قرار دے دے. اب ایک عام آدمی کہے گا کہ میں کیا کروں؟ اس کو حضور علیہ السلام کے مبارک فرمان پر نظر رکھنی چاہیے. آؤ حدیث رسول سنو اور ایمان تازہ کرو کہ ہم نے کدھر جانا ہے، صراط مستقیم کیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتبعوا السواد الاعظم فإنہ من شذ شذ فی النار. میرے امتیو، تم نے ہر وقت ہر زمانے میں جو بڑی جماعت ہے نا، فرقہ نہیں، فرقے کی طرف نہیں جانا، بڑی جماعت کو لازم پکڑنا ہے. اتبعوا السواد الاعظم فإنہ من شذ شذ فی النار. کیوں؟ بے شک یہ بات حقیقت ہے کہ جو ان سے الگ ہوگا وہ جہنم رسید ہوگا. تو ہم مرزا جہنمی اور اس کے فالورز کو اس لیے جہنمی کہتے ہیں کہ وہ سواد اعظم سے کٹ رہے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی امت کو گمراہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اور کافر کہہ رہے ہیں. تو ہم ان گمراہوں یا کافروں کی بات نہیں سنیں گے. ہم نے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کو مشعل راہ بنانا ہے. اور حضور علیہ السلام قیامت تک کے آنے والے اپنے ہر امتی کو یہ پیغام دے رہے ہیں اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کے پیچھے لگنا، فرقہ واریت کی طرف نہ جانا. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آؤ چھوڑو فرقہ واریت کو، فرقوں کے طرف بٹنے کو چھوڑو، آؤ اولیاء اللہ کے سچے غلام بن جاؤ، بابا فرید کی چوکھٹ چوم لو، خواجہ معین الدین چشتی کے نام لیوا بن جاؤ، غوث اعظم کو ماننے والے بن جاؤ، اولیاء اللہ کی شانوں کو مانو جن کی شانیں رب الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرما کر بیان کر. دیکھو منکر اولیاء منکر قرآن ہے، منکر اولیاء اللہ منکر فرمان رسول ہے. تو وہ اکا دکا ہوں گے. اور میں نے عرض کیا ہے کہ وہ آج کا صرف یہ آج کے دور میں نہیں ہے، پہلے بھی ہوئے. شاہ منصور حلاج کو کیوں کر فصولی چڑھایا گیا تھا اس کا پتہ ہے تمہیں؟ تو ان کو بھی انہوں نے فصولی چڑھایا تھا جو اولیاء اللہ کے منکر تھے، ان کی شان کے منکرین تھے. تو یہ سلسلے بھی جاری رہنے، استیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، راگ مصطفی سے شرار بولہا بھی. یہ سلسلے آج کے نہیں ہیں، یہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں. لیکن ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم فرمان نبوی کے اوپر نظر رکھتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن تخلو الارض من 40 رجلا. ابدال ہوتے ہیں وہ جو 40 جن کا ذکر اس حدیث میں ہے نا، ابدال ہوتے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہے. اور ان ابدالوں کے پیشوا اور ان ابدالوں کے پیشواؤں کے پیشوا وہ بھی ہوتے رہیں گے حتیٰ کہ سلسلہ جو ہے ولایت کے درجات کا وہ فرد الافراد تک جا کر پہنچ. تو ہم سب کو ماننے والے بحمد اطاعت ان عظیم ترین اولیاء امت میں سے ایک عظیم ہستی کا نام حضور خواجہ ہند غریب نواز، جن کا عرس چل رہا ہے نا، آپ کی ذات والا صفات. آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے اپنی مبارک تعلیمات مواعظ حسنہ سے 90 لاکھ مردہ دلوں کو زندہ کر دیا.
یعنی کرامات تو ان کی اتنی زیادہ ہے نا، بارش کے قطرات کم پڑ جائیں گے، ان کی کرامات زیادہ. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کلمہ توحید کا پرچار چونکہ سب سے عظیم بات ہے، تو آپ کی مبارک تعلیمات کی برکات یہ ہیں کہ جب اجمیر میں وارد ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ غلاموں کی تعداد 40 تھی. جب آپ داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے بارگاہ عزت تعالیٰ کے اندر پہنچ رہے ہیں، پیچھے 90 لاکھ زبانیں ایسی چھوڑ رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے. تو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی ہے انہوں نے، کوئی نہیں ہے معبود مگر اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے. اور وہ جو 90 لاکھ انہوں نے مسلمان کیا نا، ان کی نسل در نسل یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہی کلمہ طیبہ، یہی کلمہ حق ہے جس کی ترجمانی بھی انہوں نے کی ہے، جس کا پرچار بھی کیا، جس کی اشاعت بھی کی. لہذا اس معاملے سے ادھر ادھر سوچنا بھی نہیں ہے، کیونکہ صراط مستقیم یہی ہے، یہی دین سکھایا جو دین مصطفیٰ ہے، وہی کلمہ پڑھایا ہے جو کلمہ طیبہ، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب سلاسل کے بزرگان دین، اولیاء اللہ کا بھی یہی قول ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، سب کا عقیدہ یہ ہے، سب کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جو کلمہ طیبہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز نے 90 لاکھ کو پڑھایا ہے نا، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. لہذا اس سے ادھر ادھر سوچنے کی بھی کوئی کوشش اور جرت نہ کرے، یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کے اوپر ہی ہم نے رہنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بزرگان دین اولیاء اللہ کی عظمتوں و شانوں کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا.